السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 20ویں دن کے روزے کی دعا۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ جو شخص بھی یہ دعا پڑھے گا پروردگار اس کے لیے ہزار ہزار فرشتوں کو مبعوث فرمائے گا جو اس کو ہر جابر حکمران شیطان اور بادشاہ سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کو 60 سال کے مقبول روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 خندقوں کا فاصلہ حائل کر دے گا۔ ہر ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے 20ویں روزے کا ثواب کہ پروردگار عالم 70,000 فرشتے بھیجے گا کہ تمہیں راندے ہوئے شیطان کے شر سے بچائیں، اور ہر دن کے روزے کو 100 سال کے روزے کے برابر لکھیں۔ اللہ تمہارے جہنم کے درمیان خندقیں قرار دے گا، تمہارے لیے توریت، زبور، انجیل اور فرقان کی تلاوت کرنے والوں کا ثواب لکھے گا۔ تمہارے لیے جبرائیل امین کے ہر پر کی تعداد کے برابر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھے گا۔ عرش اور کرسی کے تسبیح کا ثواب بھی تمہیں عطا کرے گا، اور قرآن کی ہر آیت کی تعداد کے برابر حور العین تمہیں مرحمت فرمائے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے درمیان روزوں کے مسائل۔ اگر کوئی انسان ظہر سے پہلے سفر اختیار کرے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: حد ترخص تک پہنچنے پر روزہ باطل ہو جائے گا۔ آقائے خوئی: اگر رات سے سفر کا ارادہ نہیں تھا تو بنا بر احتیاط واجب روزہ پورا کرے اور بعد میں قضا بھی رکھے۔ آغائے سیستانی: بنا بر احتیاط اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ حد ترخص سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب شہر کی دیواریں دکھائی نہ دیں اور شہر کی اذانیں سنائی نہ دیں۔ 20 کی رات مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ 20ویں ماہ رمضان کی رات کو 8 رکعت نماز تلاوت کرے تو خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس رات میں اللہ کے رسول یہ دعا پڑھا کرتے تھے: استغفر اللہ مما مضى من ذنوبی وما نسیتها وهي مثبتة علی یحصیها علی الکرام الکاتبون یعملون ما افعل واستغفر اللہ من موقبات الذنوب واستغفر اللہ منفعات الذنوب واستغفر اللہ مما فرض علی فتوالیت واستغفره من نسیان الشیء الذی باعدنی من ربی واستغفره من اللات والظلات ومما کسبت یدای واؤمن به واتوکل علیہ کثیرا کثیرا واستغفره 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 وصل علی محمد وآل محمد۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے 20ویں رات کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ رات کہ جو مولا متقیان کے شب ضربت کے بعد واقع ہوئی، یہ شب علالت مولا متقیان، مولا اس طرح سے اٹھا کے مسجد سے لائے گئے۔ کون سا مولا؟ اس سے اپنے چاہنے والوں سے بڑی محبت، غلاموں پہ بڑا مہربان۔ اتنی مہربانی اور محبت تھی کہ یہاں تک کہ میرا مولا ایک مرتبہ کوفے میں ایک شخص نے چوری کا اقرار کیا کہ مولا مجھے پاک کر دیجئے۔ امام نے اقرار لینے کے بعد جب شرعاً حد جاری فرمائی تو ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹ دی۔ وہ کٹی ہوئی انگلیوں کو لیے ہوئے مولا کے فضائل پڑھتا ہوا کوفے کی گلیوں میں چلا۔ کسی نے مولا کو خبر دی تو اسے اٹھا کر مولا کی خدمت میں لایا گیا۔ اتنا خون بہہ چکا تھا کہ چلا نہیں جاتا تھا۔
امام نے فرمایا میں نے تمہارے ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹ دیں، تم میری تعریف بیان کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے مولا یہ 4 انگلیاں تو کیا، اگر آپ میرے جسم کی ایک ایک رگ کو کاٹ دیں تو میرے دل سے آپ کی محبت کبھی ختم نہ ہوگی۔ امام نے کٹی ہوئی انگلیوں کو مقام قطع پر رکھ کر دعا مانگی، انگلیاں واپس سے ایسے جڑ گئیں جیسے کٹی ہی نہ تھیں۔ مولا جوڑ کس طرح سے دیا؟ کاٹنا عدالت تھا میرے مولا کا اور جوڑنا عین ولایت تھا۔ یہی میرا مولا کہ جو مسجد کوفہ سے اٹھا کے لایا جا رہا تھا، اپنی بیٹیوں کا بڑا خیال تھا۔ جیسے ہی دروازے بیت الشرف پر پہنچے فرمایا بیٹا حسن اب میرے دوستوں سے کہو واپس چلے جائیں۔ بابا کس لیے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے دوستوں کے کانوں تک پہنچے۔ پھر فرمایا بیٹا مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دیجئے۔ بابا آپ میں اتنی ہمت کہاں، اتنا خون بہ چکا ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا جب میں گھر سے چلا تھا تو بیٹیوں نے مجھے قدموں پر آتے ہوئے دیکھا تھا، اب اگر ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے واپس گھر میں آتا دیکھیں گی تو برداشت نہ ہوگا۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ کی بیٹیاں اور وہ حسین غریب کی بیٹیاں، وہ سکینہ وہ فاطمہ صغرا، اور ایک مدینے میں رہ گئی اور ایک خیمے میں انتظار کرتے ہوئے شاید میرا بابا پلٹ کے واپس آئے۔ سورہ فلق، اگر کوئی انسان احتلام کا مریض ہو جائے تو سونے سے پہلے 5 دفعہ سورہ فلق کی تلاوت کرے تو احتلام سے محفوظ رہے گا۔ اگر میاں اور بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو جائے سورہ فلق لکھ کر پانی میں گھول کر وہ پانی ان دونوں کو پلا دیا جائے تو یہ ناچاقی اور نا اتفاقی ختم ہو جائے گی۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔